السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے علماء کرام پوچھ رہے تھے کیا ہونا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس پر عمل کرنا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور حدیث میں قیامت تک آنے والے مسئلے کا حل ہے، اور قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں اس کو بھی بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس قسم کی آیت ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاہل الجاہل جو کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، حدیث و قرآن کا علم نہیں ہوتا ہے اور حدیث و قرآن غلط بیان کرتے ہیں، ان کا بیان کرنا گناہ ہے، اور ایسے کے مجمع میں جانا نہیں چاہیے، ایسے کے مجمع میں جانا جائز نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث کا علم نہ رکھتا ہو اور الٹی سدھی قرآن حدیث کو بیان کرتا ہو، اسی تصریح میں معرف القرآن کہ مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں جس کو معروف اور منکر کا علم نہ ہو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، نہیں تو معروف کی جگہ منکر بیان کرے گا اور منکر کی جگہ معروف بیان کرے گا۔ جاہل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ کون بڑے ہیں یہ آج تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون بڑے ہیں، کس کہا جا رہا ہے۔ اسی کو حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 228 پر مولانا یوسف کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں، اس امت کو گمراہ کرنے والی وہ لوگ ہوں گے جو قرآن حدیث کو نہیں جانیں گے اور قرآن حدیث غلط بیان کریں گے، ان کے ماننے والے اسی پر عمل کریں گے۔ معرف القرآن حصہ سوم صفحہ نمبر 149 اور 150 پر مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ امت کے لیے سب سے بڑی گمراہی اور پریشانی یہ ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے اسی کو اپنا اغوا اور رہنما مان لیتے ہیں۔ وہ کچھ قصہ کہانیاں بیان کرتے ہیں اور جھوٹی قصہ کہانی سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، ان کا دین بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے۔ یہ اس قسم کے معاملات اس امت میں آنے ہیں جو آ رہے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ بغیر تحقیق کی روایتیں بیان کرتے ہیں جاہل لوگ، اور ان سے سنی سنائی باتوں کو مانتے ہیں، جبکہ تبلیغ میں ایک تیسرا نمبر علم ذکر، جو چیزیں بیان کی جائے اس کی ہم کو پاس تحقیقی علم ہو۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی مفتی شفیع صاحب کے تشریح کے اعتبار سے علماء کرام بتائیں کہ یہ جو جاہل لوگ غلط حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے مجمع میں جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ جیسے کہتے ہیں صحابہ پہ روزانہ گشت کر کے مسجد میں لا کر دین کی بات کرتے تھے، روایت کہیں نہیں ہے۔ جس علاقے میں گشت ہوتا ہے وہاں سے 12 سال کے لیے مردوں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو تعلیمی گشت ہوتا ہے، جو نقد جاتا ہے، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوگا، ایمان، اعمال، معاشرہ کا۔ تو اس قسم کی باتیں بغیر تحقیق کے بیان ہوتی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ بڑے کون ہیں یا تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی اور مفتی محمد شفیع صاحب کے تشریح کے اعتبار سے ایسے لوگوں کے مجمع میں نہیں جانا چاہیے، اور بیان کرنا گناہ ہے اور گمراہی ہے۔ تو علماء اکرام سے سوال ہے، یہ جو جاہل لوگ، ابھی ہمارے قریب میں ایک اجتماع جوڑ ہوا، اس میں یہ کہا گیا جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو تبلیغ میں جانا بھی فرض ہے۔ تو اس قسم کی باتیں چلائی جا رہی ہیں، جو امت میں گمراہی کی بات چل رہی ہے، جو چیز قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، اور علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو سال نہ لگایا ہو اس سے مسئلہ نہ پوچھو۔ تو کیا امت گمراہی کی طرف نہیں جا رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ایسے کہ مجمع میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے،
علماء کرام آپ لوگ وارث انبیاء ہو، اگر صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو کل خدا کے ہاں بچو گے نہیں کہ آپ وارث وراثت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ لوگ خود ایسے کی اجتماع میں جاتے ہو جہاں گمراہی کی باتیں چل رہی ہوں تو دوسرے کو منع کیا کرو گے؟ آج دنیا ہے تو کل نہ کل مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے کیا جواب دو گے اور کیا حساب کتاب ہوگا؟ لہذا آپ سے گزارش ہے، پھر میں دوبارہ پوچھتا ہوں سارے علماء کرام سے کہ جہاں یہ باتیں چل رہی ہوں اور جاہل بیان کر رہے ہوں اور قرآن حدیث کے خلاف بیان کر رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے ہے تو جواب دینے کی بجائے سیدھے کہتے ہیں ہم نے بڑوں سے سنا ہے، بڑوں پر ہم کو اعتماد ہے۔ بنی اسرائیل کی لیے جو آیت ہے یا احبارہم رہبانہم اربابا من دون اللہ، کا ان پر فٹ ہوتی کہ نہیں فٹ ہوتی ہے کہ اپنے علماء کو رب مان لیا، اپنے بڑوں کو رب مان لیا، بڑے نے جو کہا ہم اسی بات کو مانیں گے، اس کی تحقیق نہیں کریں گے۔ یہ گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس قسم کی جو بھی تحریکیں ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف بیان کر رہی ہیں آپ جانتے ہو، تو اس تحریکی میں کے جوڑ میں اجتماع میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ وضاحت فرما دے تاکہ امت تذبذب کا شکار نہ رہے اور ایسے لوگوں سے بچے۔ فقط والسلام۔